السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 7واں پارٹ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں غزوہ بدر کا واقعہ گزرا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بہت کم تھی۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ احد کا واقعہ دیکھیں گے۔ یہ 3 ہجری کی بات ہے۔ مکے میں بدر کا بدلہ لینے کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ ابو سفیان نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ عربوں کے بھڑکانے اور جوش دلانے کا سب سے کام کا ہتھیار شاعری تھی۔ قریش کے 2 شاعروں نے اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو بدر میں قید ہو چکا تھا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم و ان کے حکم سے وہ رہا کر دیا گیا۔ ان دونوں نے قریش کے قبیلوں میں جا کر اپنے بیان کی گرمی سے آگ لگا دی۔ وہاں کی عورتوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن کی سردار ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی۔ اصل میں ہندا کا باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کا چچا دونوں بدر کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ ہندا نے جبیر کے حبشی غلام وحشی کی آزادی کی قیمت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقرر کیا تھا۔ ادھر مکے میں یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر ابھی تک مدینے میں اس کی خبر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اسلام لا چکے تھے، ایک تیز چلنے والے آدمی کو بھیج کر مدینے میں خبر کی، لیکن جب تک خبر پہنچی قریش کی فوج ڈھاوا کر کے مدینے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ قریش نے مدینے کے پاس پہنچ کر احد کے پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا اور 2 دن تک یہاں جمے رہے۔ تیسرے دن جمعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھی اور 1000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ ان میں عبداللہ بن ابی کے بھی 300 آدمی تھے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہیں مانی۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے، جن میں صرف 100 آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں۔ مسلمانوں نے احد کے پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اپنی صفیں درست کیں۔ پہاڑ میں ایک درہ تھا، جدھر سے ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دیں، اس لیے 50 اچھے تیر چلانے والوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا اور سمجھا دیا کہ اگر لڑائی میں ہماری جیت بھی ہو رہی ہو تو بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی فوجوں کے دل میں گھس گئے اور دشمنوں کی صفیں الٹ دیں۔ وہ غلام وحشی، جس سے ہندا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طاق میں تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس کی طرف گئے، اس نے حبشیوں کے ایک خاص انداز سے، جس میں ان کو پوری مہارت ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا نیزہ پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پلٹ کر حملہ کرنا چاہا، مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ مسلمان بہادر ایمان کی جوش میں چور تھے۔ وہ کافروں کو ہر طرف سے دبائے بڑھے جا رہے تھے۔ آخر ان کے بے پناہ حملوں سے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب مسلمان مال اکٹھا کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر تیر چلانے والوں نے، جو درے کے پہرے پر تھے، اپنی چوکی چھوڑ دی۔ انہیں لگا کہ مسلمان جیت چکے ہیں اور لڑائی ختم ہو چکی ہے، اسی لیے وہ بھی مال اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ مسلمانوں کی اس چوک سے انہیں بھاری خسارہ اٹھانا پڑا۔ خالد، جو بعد کو اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار ثابت ہوئے، اس وقت مکے کی فوج میں تھے۔ ان کی جنگی نظر سے دشمنوں کی یہ کمزوری چھپ نہیں پائی۔ وہ سواروں کا ایک دستہ لے کر درے سے ہو کر آگے بڑھے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے جم کر سامنا کیا اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ خالد نے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمانوں نے مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے علم بردار اور صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، وہ ایک کافر کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ اس پر کافروں نے یہ گل مچا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس آواز سے مسلمانوں کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ ان کی صفیں بے ترتیب ہو گئیں۔ کافروں کا سارا زور ادھر تھا جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے پاس صرف 11 صحابہ تھے اور باقی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خبر نہ تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دور سے پہچانا اور پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔
یہ سن کر ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرے میں لے لیا۔ ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک گئے، جو تیر آتے ان کی پیٹھ پر لگتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکا، آنے والی تیروں کو وہ ہاتھ سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تیر اپنے سینے پر لے رہے تھے، جو تیر آتا آپ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسی محبت اس دور میں مسلمانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ ہر وقت وہ آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے تیر چلا رہے تھے، کسی کافر نے دور سے پتھر پھینکا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر لگا، جس سے آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر۔ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے خدا میری قوم کے قصوروں کو معاف کر کہ وہ نادان ہیں۔ اللہ اکبر! ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر مدینے تک پھیل گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا جانے کس طرح بے تابانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئیں۔ آپ کے چہرے مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کر لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زخموں کو دھو رہی تھی مگر خون نہیں تھم رہا تھا۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ شہیدوں میں سب سے بڑی ہستی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر تھا، مگر مجال کیا تھی جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شکست کی خبر سن کر مدینے سے نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا کر کہا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جو ٹکڑے ٹکڑے پڑی تھی نہ دیکھ پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ کہا تو بولیں، میں اپنے بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں، لیکن خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے اجازت دی تو لاش دیکھی۔ ان کے سامنے ان کے عزیز بھائی کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ان کے زبان سے اور کچھ نہیں نکلا۔ ایک انصاری بی بی کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ وہ حال جاننے کے لیے بے قرار ہو کر گھر سے نکلیں۔ باری باری ان تینوں کی شہادت کی خبر ان کے کانوں تک پہنچی، لیکن وہ ہر بار یہی پوچھتی کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب ملا خیریت سے ہیں۔ ان کو تب بھی تسکین نہیں تھی۔ پاس آ کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو کہا، اگر آپ ٹھیک ہیں تو باقی مصیبتیں کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں کو اس لڑائی میں بھلے ہی جانوں کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن جنگی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو شکست ابھی ناتمام تھی۔ ڈر تھا کہ ابو سفیان کو اس کا خیال آیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ حملہ کر دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اس کا پیچھا کرنا ضروری سمجھا۔ اس میں یہ بھی مصلحت تھی کہ آس پاس کے قبیلے ایسا نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا زور ٹوٹ چکا، اب جو چاہے ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ بہت سے مسلمان زخموں سے گوچور تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا یہ حکم سنایا تو 70 مسلمانوں نے اس کام کے لیے اپنے کو پیش کیا، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو سفیان کو کچھ دور نکل جانے کے بعد خیال آیا کہ اس کا کام ادھورا رہ گیا، لیکن جب ایک مشرک نے اسے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے آ رہے ہیں اور ان کا سامنا کرنا، ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، یہ سن کر ابو سفیان مکے کو چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمر پہنچ کر مدینے واپس چلے آئے۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ تھا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ we'll meet soon in the next video. Till then, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔